مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے جو جیم اور طا پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم ہا خا ہے اور جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے، اور جب جیم ان حروف کے ساتھ مل جائے یعنی الف، دال، کاف، لام، ہا، لام الف لاک کے ساتھ، تو اس کا منہ بند رہتا ہے، اور بقیہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ کھینچی نما ہوتی ہے۔ آج جس ہم لفظ کو لکھ دیتے ہیں وہ جیم اور طا ہے، تو جیم یہاں پہ کینچی نما ہے، یہاں پر اس طرح جاتا ہے۔ اگرچہ بالکل کراس نہیں لگاتے ہیں، روک جاتے، یہاں پر اس لکیر کو روک دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کا رخ بدلا دیتے ہیں، اور اس طرح یہاں سے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بالکل کینچی نما شکل بن جاتی ہے۔ طا ہر صورت میں شکل تبدیل نہیں کر دیتی ہے، بس ساری جتنی، چاہے وہ مفرد ہے یا مرکب ہے یا شروع میں ہے یا درمیان میں ہے، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے یہ تقریباً لائن سے 2 قط یا 2.5 نقطے اوپر یہ جیم کا حصہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو شکل ہے ہم جس طرح بناتے رہتے ہیں اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سیاہی کم استعمال کر لیں گے۔ یہ تقریباً 2 نقطے اوپر اس کی مسافت سے شروع کر دیتے ہیں اس کی سیدھ میں، اور اس طرح ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں، اور لکیر پر اس طرح قلم کو ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور ترچھا شروع کرتے ہی فوراً نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور قلم کو پتلا کر دیتے ہیں، اور پتلا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس کو اس طرح، یا اس کو ہم زیادہ نیچے لے کے آتے ہیں، اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں، تاکہ پھر اس کی کینچی نما جو شکل ہے اس کے بنانے میں زیادہ آسانی ہو۔ البتہ یہ ہے کہ ہم قلم کو زیادہ ترچھا استعمال کر دیں گے، یہ دیکھیں، اور پھر اس پہ ہم واپس اپنی شکل پہ آ جائیں گے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اور پھر یہ فوراً نیچے آ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر اس کی سیدھ میں تھوڑا سا کلہاڑا نما شکل بنا دیتے ہیں، اور ایک قط اندر چلے جاتے ہیں، اور دوسرے قط میں اس کے سیدھ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر تیسرے میں اور چوتھے میں پھر نکلنا شروع ہوتے ہیں، لیکن بس ایک ہی نقطے کے برابر ہم نکلیں گے، اور بقیہ جو طا ہے اس کی طرف ہم جب سفر کریں گے تو تھوڑی سی گولائی میں ہم سفر کریں گے۔ دیکھیے یہاں پہ اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کر دیا، اور یہ کلہاڑا نما شکل اس پہ ہم قلم ہم رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس طرح اس کے قریب لا دیتے ہیں، اور یہ دیکھیے لکیر پر ہم اس طرح اس کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ جو درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ لمبا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، کم از کم یہ 5 قط کا ہونا چاہیے، اور اس کی سیدھ میں ہم طا بنا دیں گے۔ اور طا کے لیے یہاں پر یہ سمجھ لو کہ ہیلی پیڈ، جس طرح کہ ہیلی کاپٹر ایک جگہ مخصوص جگہ پہ بیٹھتا ہے اور اس کے لیے اڈا ہوا میں بنایا ہوتا ہے، صاف جگہ میں، اونچی جگہ میں، تو یہاں پر بھی اس کے لیے ہم نے ایک اڈا قسم کا بنایا ہے، اور اس کی سیدھ میں ہم پھر اس طرح قلم رکھ دیتے ہیں، اور اوپر معمولی سے تھوڑا سا اوپر لے کے جاتے ہیں، یہ تقریباً 2 قط۔ اس کے بعد قلم کو اور بھی کر دیتے ہیں، اور یہ جو لکیر ہے اس پہ ہم زیادہ محنت کر لیں گے، اس کو نیچے نہیں لیں گے، اس کو ہوا میں اس طرح ایک ٹکڑا سا بنا دیتے ہیں، یہاں پہ روک دیتے ہیں، اور جب روک دیتے ہیں اس کو تو اس کی سیدھ میں بالکل قلم کو رکھ دیتے ہیں، اور گولائی کی شکل میں ہم آ جاتے ہیں۔ مطلب ہے کہ سیدھی لائن نہیں ہے، بلکہ معمولی سے تھوڑا سا خم دے دیتے ہیں اوپر کی جانب، اس طرح ہم کوشش کر دیں گے، اور جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو یہ اوپر والا قط استعمال کر دیں گے،
اور بس یہ دیکھیں یہ حصہ جو ہے وہ کشتی نما ہے، بلکہ پوری توا جو ہے وہ کشتی نما ہے۔ تو یہاں پر جو فاصلہ ہے وہ 1 2 3 4 اور یہ 5 قط کا فاصلہ ہے، اور جیم کا جو اپنا فاصلہ ہے اگر ہم یہاں سے اس کو ناپے تو یہ تقریباً 4 یا 5 قط بن جاتا ہے۔ یہاں کا جو فاصلہ ہے یہ نشیبی علاقہ، یہ بھی 1 قط کا ہے، یہاں پہ بھی 1 قط ہے اور نیچے لائن ہے۔ اور یہ علاقہ جو ہے، یہ جو پٹی ہے، یہ جو لکیر ہے، ہم اس کو تھوڑی سی گولائی دے دیں گے، اور یہاں اس کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً 1 قط ہو جائے گی۔ اب اس کا جو حصہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ ہم الف کو کس طرح رکھیں گے، تھوڑا سا اوپر، دیکھو اوپر موٹا ہے الف، اور آخر میں تھوڑا سا قلم کو میں نے بہت اچھا بنا دیا اور سیدھ میں رکھ دیا، اور تھوڑا سا اس طرح ٹیڑھا ہے، اور پھر یہ جو آخر میں ہے بالکل ہم نے بالکل ٹیڑھا بنا دیا، پتلا بھی بنا دیا اور ٹیڑھا بھی بنا دیا۔ ایک لفظ پر یہاں پہ ایک رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو تاج ہے، وہ تاج اس کی مخصوص علامت ہے، یہاں پر میں نے کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو میں نے باہر سے نکال دیا، اور یہ تاج اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ واضح کر دیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں پر سینہ نکل گیا، اور تھوڑا سا یہاں پہ ایک اس طرح شکل بن جائے گی، یہاں یہ زیادہ اور یہ والا جو ہے تھوڑا سا کم، اور یہاں پر تھوڑا سا سینہ نکلا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو پیمائش ہو جائے گی وہ تقریباً 5 قط ہو جائے گی یہاں، اور یہ جو برچہ نما شکل ہے یہ تقریباً 2.5 نقطے کا فاصلہ بن جائے گا۔ یہ ہم نے جیم اور توا کا رکھ دیا۔ اس کا جو نقطہ ہوگا وہ یہاں پر اس کی سیدھ میں ہم رکھیں گے نقطہ، یہ قلم کو زیادہ اس اینگل پہ رکھیں گے، یعنی بالکل سیدھا ہے، اس کا نہیں اس طرح نہیں بلکہ اس طرح، اور اس طرح لکیر، اور اس کے اوپر پھر ہم خوب بنا دیں گے، یعنی ڈاٹ بنا دیں گے، اور پھر قلم کو ترچھا استعمال کر کے، اور پھر یہاں پر دوبارہ کلہاڑا نما شکل بنا دیں گے، اور تھوڑا سا نیچے لے کے آئے، اور پھر اس کا لکیر کو تھوڑا سا گول بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا اوپر بنا کے اس کے اوپر ہم پھر توا رکھ دیں گے، اور توا کے لیے ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہوا میں ہوگا، یہ 3 اور یہ 1۔ پھر یہاں پہ چھوڑ کے قلم کو یہاں پہ رکھیں گے، اور یہ تھوڑا سا گولائی دے دیں گے یہاں پہ، اس جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ جب پہنچیں گے تو قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کیا جائے گا، اور بس یہ توا سمجھ لو کہ بن گئی ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس پہ ہم نے الف رکھنا ہے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ صاف آ جائے، چونکہ یہ صفحہ جو ہے تھوڑا سا کھردرا ہے، زیادہ صاف لکھا نہیں جاتا ہے، زیادہ سیاہی بھی قبول نہیں کرتا ہے یہ صفحہ، اور کم سیاہی خشک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ، اور یہ، اور پھر اس کے وہ تاج بنا دیا۔ یہ اس میں نہیں بنانا چاہیے، اور یہ اس کا نقطہ مارکر کے ساتھ اگر لکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اور اس کے لیے بھی اوپر والا نوک استعمال کر لیں، یعنی چونچ کا اوپر والا حصہ، اور جو ہی بنا دیا اس کو پھر ہم نیچے لانا ہے تقریباً 1 قط میں، اور پھر اس کے قریب 1 قط اندر جائیں گے، اور دوسرا قط اس کے قریب لائیں گے، تیسرے قط میں ہم اس کو جس طرح ہم پہلے بتا دیا، پھر اس کو معمولی سا خم دے دیں گے، تھوڑے سے فاصلے پر یہاں پہ تھوڑا سا اوپر کر کے اس کے لیے جگہ بنا کے اس کے اوپر تا رکھیں گے، اور یہ توا بن گئی ہے۔ یہ تکونی شکل چاہے سواد ہے چاہے توا ہے، اس میں ضرور ہونی چاہیے، اور پھر یہ حصہ تھوڑا سا اوپر کشتی نما ہے یا تکونی نما ہے یا برچہ نما جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ قلم کو اس طرح پتلا بنا دیں گے، اور یہ پھر اس کے اوپر تاج بنا دیں گے۔ یہ 2 اور یہ 1 قط یہاں پہ ہے، اور یہ 1.5 نقطہ، اور بیچ کا جو فاصلہ ہوگا وہ 3 4 5 اور 6 جو بھی رکھیں، اور یہ 1 2 3 4 اور یہ 5 نقطہ یہاں رکھیں گے، اور یہاں اس کی جو لمبائی ہوگی 2 3 4، اگر چھوٹے نقطے رکھیں
تو پھر 5 خط بن جاتا ہے یہ جیم اور طوا. بال پن کے ساتھ بھی آسان ہے، بلکہ اس سے بھی آسان ہے. یہ دیکھیں، پھر اس کو اوپر رکھیں گے، یہ دیکھیں آسان ہے، اوپر رکھیں اور پھر یہ. اس میں بنیادی جو بات ہے، طا اور جیم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، بقیہ حروف میں یہ فاصلہ تھوڑا رہتا ہے، طا اور جیم میں یہ فاصلہ زیادہ رہتا ہے. اور یہ اس کا حسن ہے کہ دیگر حروف میں یہ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے اور یہاں پر یہ فاصلہ زیادہ رکھا جاتا ہے. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.